अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, मुआशरे और समाज की गलतियों में से एक गलती ये है कि इंसान जब मसाइब और तकालीफ में घिरता है तो अपने आप को कोसते हुए, बुरा भला कहते हुए बद्दुआएं दे बैठता है। औलाद की नाफरमानी से तंग आकर वो तंबीह करते हुए, उन्हें कोसते हुए, बुरा भला कहते हुए बद्दुआएं दे बैठता है। कभी अपनी सवारी को बुरा भला कहते हुए बद्दुआएं दे बैठता है। ये जहाँ तकदीर पर ईमान के ख़िलाफ़ है, रब के फ़ैसले पर रज़ामंदी के ख़िलाफ़ है, वहीं पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी भी है। हदीस है, जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक मरतबा किसी सफ़र पे एक अंसारी सहाबी ने अपनी सवारी पर लानत भेज दी। तो आपने उस अंसारी सहाबी से कहा कि तुम इस सवारी पर से उतर जाओ और हमारे साथ मलऊन सवारी को लेकर न जाओ। चुनांचे आपने उन्हें फिर नसीहत की। फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, ला तदउ अला अनफुसिकुम वला तदउ अला औलादिकुम वला तदउ अला अमवालिकुम ला तुवाफिकु मिनल्लाहि साअतन युसअलु फीहा अताउन फयस्तजीबु लकुम। आप फरमाते हैं कि अपने आप को बद्दुआ ना दो। ला तदउ अला अनफुसिकुम, अपने आप को बद्दुआ ना दो। वला तदउ अला अमवालिकुम, और अपने मालों को बद्दुआ ना दो। वला तदउ अला औलादिकुम, और अपनी औलाद को बद्दुआ ना दो। कहीं ऐसा ना हो कि जिस वक्त तुम बद्दुआ दे रहे हो अपने आप को, अपनी औलाद को, अपने माल को, और सुनन नबी दाऊद की रवायत में मज़ीद इजाफ़ा है, वला तदउ अला खदमिकुम, कि अपने खादिमों को बुरा भला ना कहो, उन्हें बद्दुआ ना दो। आप फरमाते हैं, ला तुवाफिकु मिनल्लाहि साअह, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह की जानिब से वो घड़ी युसअलु फीहा अताउन फयस्तजीबु लकुम, कहीं वो घड़ी, वो वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त ना हो, जिस वक्त में बंदा अल्लाह से सवाल करता है और अल्लाह अता फरमाता है। अगर बंदा उस घड़ी में, उस वक्त में, अगर वो अपने आप को बद्दुआ दे, अपनी औलाद को बद्दुआ दे, अपने माल और दौलत और अपनी सवारी को बद्दुआ दे, अपने खादिमों और मातहतों को बद्दुआ दे, तो मुमकिन है उस वक्त उसकी वो दुआ कबूल हो जाए और वो खसारे का शिकार हो जाए, बाद में उसे पछताना पड़े। ये और बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का फ़ज़ल और एहसान है कि वो शर और नुकसान को देने में लोगों की तरह जल्दी नहीं करता। जिस तरह लोग खैर को पाने में जल्दी करते हैं, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे उन्हें नुकसान पहुंचाने में जल्दी करे, शर देने में जल्दी करे, तो सारे के सारे लोग हलाक और बर्बाद हो जाएंगे। कुरान करीम में सूरह यूनुस में अल्लाह फरमाते हैं, वलो युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि शर्र इस्तिअजालहुम बिल खैर लक़ुदिया इलैहिम अजलुहुम। अल्लाह फरमाते हैं, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला लोगों पर नुकसान या शर नाजिल करने में वैसे ही जल्दी करे जैसे लोग खैर पाने के लिए जल्दी करते हैं, लक़ुदिया इलैहिम अजलुहुम, तो उनका काम तमाम हो जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का फ़ज़ल और एहसान है कि वो शर और नुकसान देने में लोगों की तरह
وہ جلدی نہیں کرتا، اور اللہ حلیم ہے، صبور ہے، صبر کرتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب انسان غصے یا تنگی میں ہوتا ہے اور اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال کے لیے ہلاکت اور بربادی کی دعائیں کر بیٹھتا ہے، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ دل سے نہیں کہہ رہا ہے یا ہم دل سے بد دعا نہیں دے رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ میرے بھائی، قبولیت کی گھڑی کا علم اللہ کے پاس ہے۔ کس وقت میں اللہ دعائیں قبول کر لے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اگر جس وقت وہ شخص اپنی زبان سے نازیبا کلمات، بد دعائیہ کلمات نکال رہا ہے اپنے تعلق سے، اپنی اولاد کے تعلق سے، اگر اتفاق سے وہ قبولیت کی گھڑی ہے اللہ کے ہاں اور اللہ اس وقت میں لوگوں کے سوالات کو عطا کرتا ہے تو وہ شخص بڑے خسارے کا شکار ہوگا، ندامت اور شرمندگی اسے اٹھانی پڑے گی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جلد بازی سے کام نہ لیں، صبر کریں اور زبان سے ایسی باتیں نہ نکالیں جو باتیں خسارے کا سبب بنے، گھاٹے کا سبب بنے۔ ایک دوسری حدیث ہے، اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السلسلہ صحیحہ میں نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث دعوات لہن یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 دعائیں ایسی ہیں جو بلا شک و شبہ وہ قبول کی جاتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ پہلی دعا کون سی دعا ہے؟ دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا۔ مظلوم وہ کوئی بھی ہو، اگر اس کی زبان سے بد دعا نکلی تو اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا، حالت سفر میں انسان جہاں وہ گھر کی نعمت سے دور ہوتا ہے اور گھر والوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے، اپنے ماتحتوں کے لیے تکلیف اٹھا رہا ہوتا ہے، قربانیاں دے رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ بھی خیر کا کام ہے، نیکی کام ہے۔ مسافر وہ خیر میں ہوتا ہے، نیکی کی راہ میں ہوتا ہے، چاہے وہ روزی کمانے کے لیے کیوں نہ گیا ہو، ظاہر ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے لیے، اپنے ماتحتوں کا پیٹ بھرنے کے لیے سفر کرتا ہے، تھکاوٹ اور پریشانی برداشت کرتا ہے، اور یہ اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے۔ چنانچہ مسافر اگر دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور ودعوت الوالد لولدہ، تیسرا شخص جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ والد کی دعا، باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے، وہ اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی ہے۔ مشاہدات ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اولاد کے لیے بد دعا کی اور عین اسی وقت ان کی بد دعا قبول ہو گئی اور بعد میں انہیں پچھتانا پڑا۔ ایک دوسری روایت ہے جس میں ہے ودعوت الوالد علی الولد، کہ والد کی بد دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، حدیث کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس قسم کی بد دعاؤں سے بچیں، پرہیز کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لا تدعوا علی انفسکم ولا علی اموالکم ولا علی اولادکم، تم اپنے آپ کو بد دعا نہ دو، اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، اپنے مالوں کو بد دعا نہ دو۔ عام طور پر مائیں بچوں سے تنگ آ کر کے وہ نازیبا کلمات کہہ دیتی ہیں یا اپنے آپ کے بارے میں وہ ہلاکت اور موت کی دعا کر بیٹھتی ہیں، اپنی اولاد کے لیے اپنی اولاد کو برا بھلا کہتے ہوئے بد دعائیہ کلمات کہہ بیٹھتی ہیں، جو کہ تربیت کے خلاف ہے، صبر کے خلاف ہے، اور اسلام اس سے روکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں پر کنٹرول رکھیں، کچھ کہنے سے پہلے سوچ لیں، اور ہمیشہ یہ احساس اور تصور ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ وقت قبولیت کا وقت ہو اور ہماری وہ بد دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے میرے بھائیوں، اور بعد میں پھر اسے پچھتانا پڑے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو درست باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔